تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمیں دوبارہ ٹائم دینے کے لیے. 1971 ایک ایسا سال ہے جو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش تینوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 71 کی بنیاد 48 میں ڈل گئی تھی جب جناح صاحب نے اردو کو نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا. آپ اس پوائنٹ آف ویو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو یہ پوائنٹ جو ہے اپنی پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ میں ایکنالج کیا ہے، اور اس کو پھر بہت ڈیٹیل میں کیا ہے. جناح، ہز سکسیسز، فیلئرز اینڈ رول ان ہسٹری، جہاں پہ یہ بیان جا کے دینا بالکل بے معنی ہے. دیکھیں، the Bengalis were 55% of the Pakistan population. How can a majority language give way to a minority language? اور 47 میں پاکستان ٹوٹنے سے پہلے مدر ٹنگ جن کی اردو سی نا پاکستان کے اندر جو آ گئے تھے وہ 3.54% تھی، اب وہ ہو گئی ہے 7.5، کچھ کہتے ہیں 7% مدر ٹنگ. البتہ پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر یعنی خیبر پختونخوا اور سندھ کے اندر جو لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جا کے پڑھے یا اسکولوں میں پڑھے، وہ سارے اردو سمجھتے بھی تھے اور بول بھی لیتے تھے اور پڑھے لکھے لکھ بھی لیتے تھے. تو جہاں تک نارتھ ویسٹرن علاقہ ہے پنجابیوں کا، وہاں پہ اردو ٹھیک ہے، واز دا لینگویج which all groups shared، ٹھیک ہے. لیکن بنگال میں تو یہ بالکل نہیں تھا. تو اردو کو نیشنل لینگویج بنانا واز این امپوزیشن، جس سے سب سے پہلے رائٹس ہوئے نا، اس کے بعد بالکل ڈھاکہ رائٹس ہوئے، اینڈ دیٹ از دا بگننگ آف دا. میں نے تو کہا ہے اس سے پہلے ایک اور ایونٹ ہے جس کا کسی نے ذکر نہیں کیا. آپ نے پتہ نہیں میری جناح والی کتاب میں دیکھا ہے یا نہیں، کہ جو پہلی کیبنٹ انہوں نے سویئر ان کی ہے جناح صاحب نے، اس کے اندر ایک بنگالی کو رکھا یار، اور وہ بھی فضل الرحمان، جس کا کوئی پہلے نام نہیں کسی نے سنا تھا نہ بعد میں سنا ہے. سور وردی اور اتنے وہاں پہ ان کے ساتھ جو مسلم لیگ کے لوگ تھے، none of them was nominated taken into the cabinet. اب کہا جاتا ہے جی کہ یہ لیاقت علی خان didn't like Sohrawardy, which is true. He considered Sohrawardy a rival, which is true. لیکن سب جانتے ہیں کہ کم از کم اپریل 1948 تک کیبنٹ کا کوئی فیصلہ نہیں تھا ہوتا جس کو جناح صاحب خود بیٹھ کے اپروو نہیں تھے کرتے. تو جناح صاحب کی بھی مرضی اتنی ہوگی جتنی لیاقت علی خان کی ہے. How can you have a central government in which 55% of the people are represented by one unknown person؟ اور اردو اسپیکنگ جو یہ کراچی میں آ کے بیٹھ گئے تھے، یہ وہ ان میں سے 4-5 منسٹر تھے، 5-6 منسٹر پنجاب سے تھے. اس پہلی کیبنٹ میں کوئی سندھی بھی نہیں تھا. پھر سندھیوں نے شور مچایا تو عبدالستار پیرزادہ کو پھر بنایا گیا. عبدالستار پیرزادہ حفیظ پیرزادہ کے والد تھے جو پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے. ٹھیک ہے، تعلق تھا ان کا. البتہ جناح صاحب کی کیونکہ اتنی اتھارٹی تھی، کوئی بول نہیں تھا سکتا، تو انہوں نے سر ظفر اللہ کو بھی رکھ لیا منسٹری کے اندر، اور انہوں نے جوگندر ناتھ منڈل کو بھی اس منسٹری میں رکھا. منڈل کو دی لا منسٹری، لیکن اس کے بعد کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ اس منڈل نے کوئی لا ریفارم کے اندر کچھ بھی ایکٹیویٹی کی ہو. ہی واز جسٹ ڈیکوریٹو لا منسٹر. وہ جو ڈے ٹو ڈے لا نہیں آپ کو اپروو کرنی ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن، وہ بس صرف اتنا سائن کرتے تھے. انڈیا کے اندر البتہ انہوں نے چیئرمین بنا دیا اندر دلت ڈاکٹر امبیڈکر، اور جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنائی ہے جو آج تک انڈیا کی سب سے بڑی ایک ڈاکیومنٹ آف پرائیڈ ہے. اور سر ظفر اللہ کو بنانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سر ظفر اللہ had very strong links with the British and with the Americans. It is all very well known. تو جناح صاحب wanted a man جو انٹرنیشنلی بھی ویل کنیکٹڈ ہو.
سو یہ 2 منسٹر وہ بنائے اپنی مرضی سے, تو کیبنٹ میں کوئی بول نہیں سکا, اور بنگالیوں میں سے ایک لیا یار, اتنے بنگالی, اینڈ دے ور سو آلریڈی in the formation of the central government of Pakistan, you can find open discrimination against the Bengalis of the then East Pakistan, which is now Bangladesh. اس کے بعد مارچ 1948 میں یہ لینگویج کنٹروورسی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر جو, اگر آپ نے میری کتاب دیکھی ہے تو ان کے اکنامک گریونسز بھی بہت تھے. بالکل, کیونکہ پاکستان کی مین ایکسپورٹ آئٹم اس زمانے میں جو تھی وہ جوٹ تھی. یہ پلاسٹک کے بیگ بننے سے پہلے ساری دنیا کے اندر جو بوریاں بنتی تھی نا, سیکس, وہ جوٹ سے بنتی تھی. 47 سے پہلے جوٹ سارا ایسٹ بنگال میں گرو کرتا تھا, لیکن all the factories were in Calcutta. بعد میں ویسٹ پاکستانی جو انڈسٹریلسٹ ہیں, آئی تھنک آدم جیز تھے, یہ اسفہانیز تھے, انہوں نے جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی اور جوٹ کی فیکٹریاں اسٹیبلش کی. بنگالیوں کے اندر جو گریونس پیدا ہوئی کہ اچھا ایک یہ دیکھ لیں, اونرشپ ویسٹ پاکستانی, بنگالیوں کا کلیم ہے کہ جی پاکستان کی ساری فورن ایکسچینج جو ہے تو جوٹ سے آتی تھی, لیکن اس کی جو فائدہ ہے وہ ویسٹ پاکستان کو پہنچا ہے. مجیب الرحمان نے کہیں کہا بھی تھا کہ whenever I go to اسلام آباد I see اسلام آباد constructed on jute money. یہ he is on record. اس نے کہا تھا مجھے پٹسن کی بو آتی ہے اسلام آباد سے. چلو اگر یہ اس نے کہا تھا تو مزید کنفرم ہو گئی نا بات. اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے اندر تو کوئی بنگالی تھا نہیں, اور یہ فیصلہ 1857 کے بعد انگریزوں کا تھا کہ نو بنگالی ان دا فائٹنگ فورسز, کیونکہ 1857 میں یہ جو تھے ریوولٹ جو ہوا تھا وہ بنگالی اور بہاریوں نے کیا تھا. تو اس کے بعد بنگالیوں کو فائٹنگ فورسز میں نہیں تھے رکھتے, میڈیکل یونٹس میں بنگالی ہوتے تھے. سو پاکستان بننے کے بعد وہاں پہ بھی بنگالی انڈر ریپرزنٹیشن. سول سروس بھی جو تھی وہ بھی ساری ویسٹ پاکستانی وہاں پہ تھی, بنگالی 1-2 شاید تھے سول سروس میں تھے. سو اگر پولیٹیکل اکانومی آف پاکستان آپ دیکھیں جو بنی, اور اگر آپ نے میری وہ گیرزن اسٹیٹ کتاب دیکھی ہے تو میں نے پورے وہ وتھ فگرز اور گراف بنا کے دکھایا ہے کہ ان کی گریونسز کیا تھی. اسے کہتے ہیں پینٹ اپ گریونسز, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کئی گریونسز جب بن جاتی ہیں تو وہاں پہ پھر ایک سینس آف کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے, سیکنڈ ریٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے.